الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب۔ برادران و خواہران ایمانی، سادات و مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج کا درس قرآن بعنوان ثواب ہو رہا ہے، اور آج ثواب کا عنوان نویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، یعنی آج کے درس سمیت 9 درس ہو جائیں گے۔ یہاں میں دعا کرتا ہوں جو درس میں آتے رہے اللہ ان کو اجر جزیل دے، اور جنہوں نے پورا رمضان قسم کھائی اور قسم پہ پورے رہے اللہ ان کو اگلے سال توفیق خیر دے، یا سنڈے کے دن توفیق خیر دے۔ جن کے بچے آتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، اور جن کے بچے نہیں آتے رہے اللہ ان کو ہدایت فرمائے۔ آج کا درس جو شروع ہو رہا ہے بڑا یہ اہم درس ہے آج کا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں لو انہم آمنوا واتقوا، اگر وہ لوگ جن کو عذاب ہو رہا ہے یا ہوگا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور متقی بنتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہت اچھا ثواب تھا۔ یعنی وہ لوگ جو کافر تھے وہ مومن ہو جاتے، تھوڑا سا بڑھا دیں، وہ لوگ جو بس کافر تھے وہ مومن ہو جاتے، وہ لوگ جو فاسق تھے وہ متقی ہو جاتے۔ تو ان کے لیے کنورٹڈ کے لیے میرے پاس اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے پاس کنورٹ ایک جگہ رکھ دیں بس، ٹھیک ہے، ایک جگہ اس کو رکھ دیں۔ ان کے لیے میرے پاس بڑا ثواب تھا، خیر ثواب تھا، لو کانوا یعلمون، افسوس یہ ہے کہ وہ جہالت میں مارے گئے۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، درس قرآن پڑھ رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، سحریاں کر رہے ہیں، حرکتیں پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس کا علم مل گیا ہے۔ بیچارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کوئی تعلیم نہیں ملتی، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو بھی علم ہوتا بیچاروں کو تو وہ جہنمی نہ بنے ہوتے۔ بہت سارے لوگ لا علمی میں جہنمی بن جاتے ہیں۔ یہ مولانا آپ ہی میں سے ہوتا ہے، بچپن میں اس نے کتنی خالاؤں کے گھڑے توڑے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی مشکیزوں میں اس نے چھید کیے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو اس نے پتھروں سے چوٹا ہوا ہوتا ہے، ہوتا آپ ہی میں سے ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جب وہ مولانا بن جاتا ہے تو اس کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنا، 1 گھنٹہ 22 ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو اللہ یاد آئے گا، اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو شیطان سے دوری کی سبیل پتہ چلے گی، وہ آپ کو گناہ سے دور کرائے گا، وہ صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدلے گا، وہ غافل قرآن کو قاری قرآن بنائے گا، وہ بے نماز کو نمازی بنائے گا۔ تو 22 ختم قرآن ایسے تو نہیں، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، 70 سال
کوئی بندہ رات دن عبادت کرتا رہے اور 1 گھنٹہ مولانا کے پاس بیٹھ کر سیکھ لے، 70 سال کی عبادت سے یہ 1 گھنٹے کی عبادت بہتر ہے۔ یعنی یہ جو درس قرآن ہم کہتے ہیں، جس کا آلموسٹ ہمارے بھائی بہنوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، پورا سال میں جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا پھر ان کو احساس ہوگا کہ وہ بندہ بیچارہ جو چیختا چلاتا تھا، اپنی جیب سے کھانے بھی کھلاتا تھا، خود جھاڑو بھی دیتا تھا، خود باتھ روم بھی صاف کرتا تھا، خود فریشنر بھی خرید کے لاتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو یہ بندوں کو ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ 1 گھنٹہ عالم کے پاس بیٹھنے کا ثواب 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور آپ اگر سیکھنے کے لیے آ جائیں تو فرشتے آپ کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ یہ بندہ دین سیکھنے جا رہا، اور معصوم اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو بندہ طالب علم دین بن جائے، مولانا نے بنے آپ، مولانا بہت ہیں بیچارے، ہاں مولانا کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا آپ بنے، طالب علم بنے آپ، دین سیکھیں۔ اچھا، ایک حدیث شریف اور سن لیجئے۔ میں نے دیکھا ہے بعض بندے قرآن جب سن رہے ہوتے ہیں تو سنتے نہیں، پڑھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ جب کوئی دورہ ہو رہا ہو، ایک تو دورہ یہ ہے ہمارا، اس میں تو پڑھنا ہے ساتھ۔ ایک کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہاں پر مثلا سورہ والشمس پڑھ رہا ہے، کل جیسے آغا نے پڑھی تھی، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن ڈھونڈیں گے، والشمس کو تلاش کرو۔ حضور نے فرمایا ثواب القاری والمستمع سوا، سننے والے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا پڑھنے والے کا۔ بعض بندے قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے بیچارے، تو کم از کم وہ ثواب سے محروم نہ ہو۔ کوئی بات نہیں، سننے ٹھیک ہے، ثواب ہوگا، باوضو نہ ہو، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے، تھوڑا ہے، قرآن کو ٹچ نہ کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ قرآن پڑھیں بے شک، سن بھی رہے ہیں، سننے والے کو بھی ثواب ملے گا، باوضو ہوں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، بے وضو ہوں گے تو ثواب کم ملے گا۔ اب یہ جو آج کل کے درس ہیں، ان میں ذرا آپ ایک عہد کر لیجئے، جن کے بچے نہیں آ رہے نا، آپ مہربانی کر کے ان کو کل لے آئیں، اور اگر وہ آپ کے سامنے باغی ہیں تو پھر مجھے نمبر دیں ان کا، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے آئیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا۔ آپ یہ تھوڑی سی شکست تسلیم کر لیں کہ مولانا ہمارا بچہ نہیں مان رہا، یہ اس کا فون نمبر ہے، وہ نہ آئے تو پھر میں جرمانہ دوں گا۔ آپ مہربانی کر کے کل بچوں کو لائیں، بچوں کو لانا بہت ضروری، کل بھی پرسوں بھی عادت پڑے، اور ان سے وعدہ لیں سنڈے کے دن بھی آنے کا۔ اب آئیے ذرا ایک میں گفٹ دے رہا ہوں آج کے درس میں، ثواب نمبر 9 میں۔ جاتا جاتا رمضان ہے تو میں ایک گفٹ دے دوں۔ من صلی فی شہر رمضان فی کل لیلۃ، اگر کوئی شخص شب رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھے، رکعتیں، فی کل رکعت یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب مرتن وقل هو اللہ احد 3 مرات، اس رات کی نماز میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، بس کوئی تسبیح نہیں، کچھ نہیں، یہ 2 رکعت۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ ان شاء صلی فی اول اللیل و ان شاء فی آخر اللیل، مرضی ہے اس کی اول شب میں پڑھ لے، یہیں پڑھ لے افطار کے بعد، یا سحری کے لیے اٹھے تہجد کے لیے اس وقت پڑھ لے، اسے اللہ کیا دے گا؟ والذی بعثنی بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، والذی بعثنی بالحق نبیا، ان اللہ یبعث بکل رکعت 100,000 ملک، ہر رکعت کے عوض اللہ مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے ہر رکعت کے عوض 1,00,000 فرشتہ، 1,00,000 فرشتہ شاہ جی آ جائے گا، آج ہی آ جائے گا، 1,00,000 فرشتہ 1 رکعت پہ،
रकअतें कितनी पढ़नी है? 2, तो 2 लाख। 2 लाख फरिश्ता आ जाएगा। एक दफा अलहम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह, बस रात में। यही कि 2 रकत नमाज शब रमज़ान पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, सुन्नत कुर्बतन इल्लल्लाह। ज़ाहिर है सुन्नत हुजूर तो पढ़ते ही थे, और कुर्बतन इल्लल्लाह कहें तो भी ठीक है, वो खुद ब खुद सुन्नत को शामिल है। ये शाह जी कितने मिनट लगेंगे आपके? शाबाश, 3 मिनट में 2 लाख फरिश्तों से दोस्ती हो जाएगी। 2 लाख फरिश्ता आ जाएगा, अल्लाह भेज देगा 2 लाख फरिश्ता। अच्छा, वो करेंगे क्या? वो 2 लाख फरिश्ते क्या करेंगे? यक्तुबून लहुल हसनात व यमहूना अन्हु सय्यात। उन 2 लाख फरिश्तों का काम ये होगा कि वो कागज कलम लेकर नेकियां लिखते जाएंगे, बुराइयां मिटाते जाएंगे। सुभान वयरफऊन लहु दरजात, और अल्लाह के पास दरजात इस बंदे के बढ़ाते जाएंगे। अगर 2 लाख, चलो कुछ भी नहीं सही, एक एक दर्जा भी बढ़ा दें शाह जी, तो 2 लाख गुना बंदा ऊपर हो जाएगा। 2 लाख गुना ऊपर हो जाएगा। एक दूसरी हदीस शरीफ सवाब के बारे में, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, वो पहली हदीस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इमाम सादिक फरमाते हैं, इन्न सलात फिल जमाअत तफदुल मिन सलातिल फर्द सलासतुम व इशरीन दरजा। बंदा अगर जमात के साथ नमाज पढ़े तो बगैर जमात के नमाज से उसका दर्जा 23 गुना ज्यादा है। अगर एक सवाब मिलता है फर्द का, फुरादा नमाज का, 23 मिलेंगे जमात के। 2 मिलते हैं अगर फुरादा नमाज के, तो 46 मिलेंगे जमात वाली नमाज के। तकूनो खम्सुम व इशरीना सलात। सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं, पढ़ेगा एक नमाज, फरिश्ते लिखेंगे 25। इसने 25 जोहर पढ़ ली, 25 असर पढ़ ली, 25 लिखी जाएगी। पढ़ी एक जाएगी नमाज, लिखी 25 जाएगी। 24 मल्क में लिखी जाएंगी, सिर्फ जमात में पढ़ने की वजह से। फिर हदीस शरीफ है, इअलम इन्नन निदा खमसतु औजुहिन। अल्लाह के बंदो, कॉल होती है ना, कॉल, निदा, आवाज देना, किसी को बुलाना। निदा 5 किस्म की है, 5 निदाएं मशहूर हैं। 5। पहली निदाउल्लाह, अल्लाह की निदा। पूछा गया, सरकार अल्लाह की निदा की है क्या है? कहा, सूरह तहरीम में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ अल्लाह के बंदो, तौबा कर लो, तौबे नसूहा। हम जब बच्चे थे तो समझते थे नसूहा कोई बंदा था, उसने तौबा की थी, है ना। नसूहा ये होती है कि नसीहत वाली तौबा कर लो। अलैकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। नसीहत वाली तौबा कर लो। हाँ, बुशर हाफी, वो तो बुशर हाफी था। बुशर था फासिक व फाजिर, शराब खार था। मुगन्नियाँ गा रही है, गाने बज रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि एक जगह से हम निकले मस्जिद से सर्विस देकर, बल्कि जनाजा,
ہاں جنازے سے نکلے، باہر نور جہان کا گانا لگا ہوا جنازے کے بعد۔ یہ ہمت ہے بھائی امریکہ والوں کی، جنازے کے وقت تو شیطان کو بھول جائے، اور ان کو یاد ہے نور جہان کا گانا، ان کو یاد ہے گائے کی دنیا گیت میرے، یہ سامنے تھا نا یہ، ہاں میں نے پھر یہیں سے کوس کے اس کی ریلیز ختم کروائی تھی، کیونکہ ہمارے لڑکوں کو وہاں پکڑ لیتا تھا، میرے دوستوں کے لڑکوں کو، میں غریب یہاں درس دے رہا ہوں وہاں گانے سن رہے ہوں۔ جی ہاں، تو مجھے اس نے کہا کہ علامہ صاحب $1000 دوں گا، آپ دعا کر دیں لیز مل جائے، دکاندار نے۔ میں نے کہا میں نے تو پتہ نہیں کتنی راتیں لگا کے تیری لیز کینسل کرائی ہے۔ اچھا آپ نے کرائی؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ تو ہمارے دوستوں کو بچوں کو وہاں بٹھاتا تھا۔ ہاں پھر آپ لائے تھے پکڑ کے، یاد ہے شاہ جی گئے پھر لے کر آئے پکڑ کے۔ اب یہ ان بچوں کو لانا ہے جو آج کل بائیکاٹ کر چکے ہیں، کچھ بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کی بات نہیں مان رہے، وہ بائیکاٹ کر چکے ہیں، کوئی اس وقت جواب نہیں کرے۔ اس ٹائم پہ کون سا ان کا ہوم ورک ہے؟ اس ٹائم پہ صرف وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں یا وہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تصویریں جو ہوتی ہیں، صحیح بھی تصویریں دیکھیں تو قرآن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی نا، نماز جماعت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تھوڑا سا ماں باپ ڈھیلے نہ ہوں پلیز، آپ اتنے کما رہے ہیں، رات دن بیماریاں لگا رہے ہیں، تو ان کو نماز کا تو پابند بنائیں، نہیں تو ماسٹر کہے گا اچھا تو میں ہی رہا کہ جس نے بچے پیدا ہی نہیں کیے، تاکہ یہ رفڑ ہی نہ پڑے۔ بالکل 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 بہتر ہے۔ ماں باپ کہتے نہیں ہیں کہ کاش میرا بچہ نہ ہوتا، ماں نہیں کہتی کاش میں نے بچہ نہ جانا ہوتا، ہاں باپ کہتے ہیں کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، تو نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی یہ اگر ایڈکٹ ہو گئے نا، ایڈکٹ، پھر آپ نبی کو بھی لائیں گے تو یہ آنے والے نہیں ہیں۔ ابھی تو سخاوت حسین کے ڈر سے بھی آ جائیں گے، پھر یہ امام حسین کے ڈر سے بھی نہیں آئیں گے۔ ہاں امام حسین کے جو قاتل تھے آپ دیکھتے نہیں ہیں، وہ حافظ قرآن تھے بھائی، شبینے کرتے تھے، حاجی تھے، صحابی تھے، حرام خوری نے ان کو قاتل حسین بنا دیا۔ ان بچوں کو یہ نہ لا کے کھلائیے یہ وکڈانل یہ، ہاں یہ اس سے خراب ہو رہے ہیں۔ مجھے بڑی شکایت مل رہی ہے کہ خود ماں باپ نہیں کھاتے مگر لے کے آتے ہیں ان کے لیے۔ جی ہاں جی ہاں آپ تو خیر آپ کو تو خود زیادہ گناہ ہوگا، ہاں ان کو تو خود زیادہ گناہ ہوگا کہ ان کی نسل برباد ہو رہی ہے اس وجہ سے۔ جی ہاں 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 بالکل، ان کا بھی تو والد تیسرا تھا، سوئم تھا، باپ کا سوئم ہے، اور کچھا پہن کے یہاں آیا ہے اور باہر سے پھینک کے چلا گیا ہے، کہتے ہیں میرے کپڑے نجس ہیں، میرے ابا کو بخشوا دینا۔ میں نے کہا صحیح تیرا ابا بخشا جائے گا۔ یہ بچے ایسے ہی کریں گے اگر آج آپ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے، بہانے ان کو مت بنانے دیجیے۔ ابھی 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں لے آئیے، توبۃ النصوح کی کشتی پہ سوار ہو جائیے۔ اچھا جناب، پہلی ندا کون سی ہوئی؟ اللہ کی۔ کون سی؟ کہ توبۃ النصوح کی کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ آج اب تو آخری دن ہے نا، آج ہی ہم کہتے ہیں یا اللہ آج تیری پہلی ندا پہ لبیک کہتے ہوئے، اور تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے، تیرے مہینے میں، تیرے قرآن کے سامنے ہم توبہ کرتے ہیں صدق کے دل کے ساتھ۔ اب تک کے گناہ تو معاف کر دے، آج کے بعد گناہ ہم نہیں کریں گے۔ ابھی توبہ مانگو، ابھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ابھی پہلی ندا ہو گئی اللہ کی۔ دوسری ندا، نداء رسول اللہ، انبیاء اور رسول کی ندا۔ وہ کیا ہے؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم عذاب میں مبتلا ہو رہے ہو، اللہ کی طرف سے ہم تمہیں پکار رہے ہیں، ایک مرتبہ تو لبیک کہہ دو تاکہ تمہیں بچا لیں۔ نبیوں کی صلاح۔ تیسری ندا، نداء ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، خلیل اللہ کی ندا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا
اے خلیل، اے میرے حبیب، تو وہی آزان دے جو خلیل نے دی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کھچ کھچ کے تیرے پاس پیادہ اور سوار حج کرنے کے لیے کعبے میں پہنچ جائیں گے۔ ایک اس ندا پہ لبیک ہے، یا اللہ حج نہیں کیا ہے تو حج کریں گے، جنہوں نے حج نہیں کیا وہ حج کریں، جنہوں نے حج کر لیا ہے وہ دوبارہ کریں، جنہوں نے دوبارہ کیا ہے وہ 6 بارہ کریں۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، کل ہی پڑھا تھا کہ انسان نیکی کی دعوت سے تھکتا نہیں ہے۔ یہ چودھری صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے اور ہمارے جیسے روح سیاحوں کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہے تو حج سنت دوسرا، اگر حضور کو کرنے دیتے تو حضور کرتے، حضور پہلے تو کر چکے ہیں، پہلے کیے ہیں حضور، سنت اس لیے ہے کہ پہلے حضور کر چکے ہیں، مگر مدینے آنے کے بعد تو یزید کے خاندان نے بیچاروں کو کرنے نہیں دیا، سرحد سے واپس آ گئے بیچارے، گئے ہیں بالکل گئے ہیں، واپس واپس آ گئے، ایک ہی حج کرنے دیا، ایک حج تو یزید کے خاندان نے کرنے ہی نہیں دیا، تیر لے کے بیٹھ گئے، تلواریں لے کے بیٹھ گئے، پتھر لے کے بیٹھ گئے، نیزے گرز لے کے بیٹھ گئے۔ تو حضور اگر زندہ رہتے تو اگلا حج ضرور فرماتے، حضور نے کیا ہے ایک ہی حج۔ تو جو ہمارے اہل سنت ہیں بعض، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ کام کرو جو حضور نے کیا ہو، تو میں نے کہا پھر شلوار اتارو، تہمت باندھو یا پاجامہ پہنو، حضور نے تو پاجامہ پہنا ہے، شلوار تو حضور نے پہنی نہیں، پینٹ تو نہیں پہنی، شرٹ تو نہیں پہنی حضور نے، ہے نا؟ سر ننگے پھر کیوں رہ رہے ہو؟ ہر کام حضور کا کہاں کر سکتے ہیں آپ؟ حضور تو تہجد کی نماز کو واجب سمجھ کے پڑھتے تھے، آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتی، غافل سو رہے ہوتے۔ تو یہ غلط فہمی ان کی یہ ہوئی کیونکہ حضور نے ایک کیا ہے دوسرا نہ کرو۔ اچھا اب آ جائیے، واجب ایک ہے، دوسرا حج اس لیے کرنا ہے کہ ہم جیسے گناہ گار گناہ سے بچیں گے ہی تب جب ہمیں یہ یقین ہو کہ سال کے بعد پھر کعبے جانا ہے، حیا محسوس ہوگی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اس لیے ہم تو جاتے ہیں۔ یہ 3 ندائیں ہو گئیں، چوتھی ندا وہ ہے نداء الاسرافیل، سورہ قاف میں ہے، یوم فاستمع یوم یناد المناد، سنو غور سے، جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر شے تباہ ہو جائے گی، ڈرو اس دن سے، فلا انصاب بینہم، جب سور پھونکا جائے گا رشتے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جن کے لیے 18 گھنٹے جاب کر کے 10 20 بیماریاں لگا چکے ہیں، انہوں نے تو پوچھنا بھی نہیں ہے۔ اولاد کا خیال کریں، اہل خانہ کا بھی خیال کریں، ان کو اولاد سمجھ کے خدا نہ سمجھیں، اولاد سمجھیں، اور ان سے کچھ لیں بھی صحیح، ان کو لائیں، اللہ کے گھر میں بھی لائیں۔ اچھا جناب، ایک رہ گئی اور، 5ویں، وَأَمَّا نِدَاءُ الْمُؤَذِّنِ، جو مؤذن اذان کہتا ہے اس کی صدا پہ بھی لبیک کہو۔ یہ اوریجن سے میں نے آج حدیث لکھی ہے، ویسے تو میں آپ کے سامنے اپنی نوٹ بک سے پڑھ چکا ہوں، یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جو میں نے آج اوریجن سے لکھی ہے، وہ سن لیجئے ذرا۔ جی ہاں، تہجد کی نماز پڑھ کے لیٹ جائیں، کوئی بات نہیں، نہیں لیٹ سکتا ہے، کوئی بات، فجر پہ اٹھ جائے، فجر پہ، علیکم السلام۔ حضور کے طریقہ یہ تھا کہ حضور وتر کبھی نہیں پڑھتے تھے لیٹے بغیر، یہ حضور کی سنت، وتر سے پہلے حضور سو جاتے تھے،
وطر کے لیے سو کے اٹھتے تھے. اور حضور کا طریقہ ذرا مختلف بھی تھا. میں نے بتایا تھا خطبہ جمعہ میں کہ 2 رکعت پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے آدھا گھنٹہ, پھر 2 رکعت پڑھی پھر سو گئے, پھر 2 رکعت پڑھی پھر سو گئے. تو اہل خانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں, آرام سے سویا کریں. تو آپ نے فرمایا جس نے ساری کائنات میرے لیے خلق کی ہے مجھے دیر تک سوتے ہوئے حیا آتی ہے, اس لیے میں اٹھتا ہوں سوتا ہوں, اٹھتا ہوں سوتا ہوں, اٹھتا ہوں سوتا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے سوتے تو کھوتے ہیں, کھوتے سمجھ کھو جاتے ہیں, کچھ اور نہ سمجھ لیجیے گا, ہاں یعنی کھو جاتا ہے, کھو دیتا ہے سب کچھ, ہاں کھوتے ہیں یعنی. راجہ صاحب کو آپ سمجھ آئیے. جی ہاں, نہیں ابھی آغا بھی نہیں پہنچا, آغا ابھی بھی نہیں پہنچا, آغا پیچھے جا رہا ہے ابھی. آپ نے فرمایا تھا نا تہجد کا معنی جاگنا ہے. ہاں ہاں وہی, مگر کھوتے کو نہیں سمجھے ابھی. کھوتا تو پہلے سمجھ گئے وہ آپ نے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا جناب یہ دیکھیں کہ آئیے ماسٹر جی آ جائیں. ہاں ہاں ماسٹر دیکھیے, یہ دیکھیں جناب ماسٹر صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, بغیر ماسٹر صاحب کے بھی ذکر ہو رہا تھا. ہاں جی 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 جتنے لوگوں کے لیے میں جن کا ذکر کرتا ہوں اگر وہ مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیں تو میرے سال کا خرچہ ہو جائے, جس سخاوت سے میں ذکر کرتا ہوں. اچھا جناب اب ذرا حدیث شریف سنیے. 5 ندائیں سن لی, 5 ندائیں, 5 ندائیں. 5ویں ندا کس کی ہے؟ مؤذن کی. یحشر المؤذن مع النبیین والصدیقین والصالحین. قیامت کے دن جب مؤذن اٹھے گا فرشتے اس کو پکڑ کے نبیوں کے اندر کھڑا کر دیں گے, صدیقوں کے اندر, صالحین کے اندر. جی ہاں, من سمع المؤذن, جس نے سنا مؤذن سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ, جس نے یہ سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ, جس نے یہ سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو قال لہو من الاجر, اجر اس کو کتنا ملے گا؟ من انکر وجحد ومن اقر وشہد. ابتدا سے لے کے انتہائے کائنات تک جتنوں نے ان 2 کلمہ طیبہ کا, کلمہ شہادت کا انکار کیا ہوگا ان کی تعداد کے مطابق, اور جتنوں نے کلمہ پڑھ کے اقرار کیا ہوگا اتنوں کی تعداد کے برابر اس کو ثواب ملے گا, یعنی پوری مخلوق کے برابر اجر اس کا. یہ جس نے سن لیا مؤذن سے, صرف اذان دینے والے کا ہی ثواب نہیں ہے, سننے والے کا ثواب بھی دیکھیں تاکہ باری بھی جائے بیچارے, کوئی پڑھ بھی سکے ورنہ لڑ نہ پڑے. کئی بندے تو لڑ بھی پڑتے ہیں نا. جی ہاں اللہ ہدایت فرمائے. آتاہ اللہ ثواب 40,000 شہید و صدیق. اللہ تعالیٰ اس کو 40,000 شہید کا ثواب دے گا جو اذان کہے گا. ایک اذان کا ثواب 40,000 شہید کے ثواب کے برابر, اور 40,000 صدیق کے ثواب کے
बराबर। यदखुलु फी शफाअतिही 40,000 मुस्सी मिन उम्मती इलल जन्ना। अजान कहने वाला ऐसे 40,000 गुनाहगारों को बख्शवा सकेगा जो जहन्नम के दरवाजे पे खड़े हुए होंगे। बंदा समझ ले तो जिंदगी में अजान के अलावा कुछ कहे ही ना। मन अज़ना सल्ला खल्फे सफ़ान मिनल मन अज़ना व अकामा। जो बंदा अजान कहे और इकामत कहे, अकेली नमाज पढ़ रहा हो, घर में मस्जिद में अजान कही इकामत कही, अकेली पढ़ रहा है, कोई है नहीं, उसको क्या मिलेगा? सल्ला खल्फहू सफ़ान मिनल मलाइका। उसके पीछे 2 सफ़े फरिश्तों की नमाज पढ़ेगी। यानी अजान और इकामत के बाद अल्लाह उसे आदिल बना देगा कि वो फरिश्तों को नमाज पढ़ा सकेगा। और करें जरा, क्या दर्जा है? अभी बताते, अभी अर्ज कर रहे हैं। वमन अकाम बगैर अजानिन, जिसने इकामत कही अजान नहीं कही, सल्ला खल्फहू सफ़्फ़ुम मिनल मलाइकति, उसके पीछे मलाइका की एक सफ नमाज पढ़ेगी। सिर्फ इकामत कही है, अजान नहीं कही। घर में या मस्जिद में, स्टोर पे या रोड पे, गैस स्टेशन पे, जहाँ भी, गैस स्टेशन पे भी नमाज आपको बताए। वो एक हमारे एक मौलाना आए थे यहाँ पर, मेरे वो दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं मेरे, तो मैंने उनसे कहा, कहने लगे भाई वो नमाज की किस्में बता दो ज़रा, याद नहीं रही इस वक्त। मैंने नमाज की किस्में बताते बताते कहा, मैंने कहा गैस स्टेशन की नमाज। कहें ये कौन सी? मैंने कहा ये सखावत हुसैन की है, जो गैस स्टेशन पे रुक के नमाज पढ़ता है। अल्लाह सबको ये आदत डाल दे। गाड़ी में तो रोक लेता हूँ और वहाँ नमाज पढ़ लेता हूँ। जितने लोग मेरे साथ हैं उनको याद होगा। वक्त आ गया, गाड़ी अल्लाह ने दी है, ज़िंदगी भी अल्लाह ने दी है, ज़िंदा है, तो फिर क्यों ना नमाज पढ़े? पता नहीं अगले लम्हे जिंदा हो के ना हो, पता है ना आपको? शाबाश, फिर उठ के चलिए। अच्छा जनाब, अब आ जाइए ज़रा एक हदीस शरीफ और सुन लें। और मैं कहूँगा कि मैंने इस साल इतनी मेहनत की है कि जितना मैं कहूँ उतनी मेहनत की है। हर साल ही करता हूँ, इस साल भी बड़ी मेहनत की है और उन मेहनतों में से समर भी नज़र आ रहा है मुझे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तादाद बढ़ गई है, हाल भर जाते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हाल भरे हुए हैं। कोई ऐसा सेंटर नहीं होता कि मंडे को हाल भरा हुआ हो, ट्यूसडे को हाल भरा हुआ हो। अभी तो ये जो हमारे दोस्त अहबाब ताउन नहीं कर रहे, काले नहीं कर रहे, अगर ये काले करते, बच्चों को नहीं ला रहे, बच्चों को लाते, बीवियों को नहीं ला रहे, बीवियों को लाते, तो हमारे पास तो बुखारा हमें सामने वाला लेना पड़ता, इतने बंदे आते। यह तो ढीला ढाला वन मैन शो चल रहा है, मगर वन मैन शो कामयाब जा रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा जनाब, अब आइए, ये जो मैं हदीस शरीफ अब बयान कर रहा हूँ, इसको आपने अभी या बाद में? बाद में। अभी टाइम है? अच्छा टाइम है। इनाम तो अभी 2 दिन ठहर तो जाए, अभी 2 दिन ठहर जाए, क्योंकि ये एक दिन काम शागिर्द अच्छा करेंगे, अगले 2 दिन खराब करेंगे इंशाअल्लाह। एक दिन का इनाम लेने के लिए तैयार है, 23 दिन जो लेट आए हैं वो सजा लेने के लिए तैयार नहीं है। मिजाज अजीब है ना शागिर्द। हाँ यही तो है ना मास्टर जी। चलिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनाम भी देंगे, ज़रूर देंगे, अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह देगा। थोड़ा थोड़ा आगे भी आ जाए, वैसे आगे आना ही है, जाहिर है, आगे थोड़ा आगे आ जाए, ये फोन वोन बंद करके आगे आ जाए। शाबाश शाबाश, तू भी बेटा आगे आ जा।
آئیے جناب ایک حدیث شریف اور سنیے. یہ میں فتال نیشا پوری کی کتاب ہے روضۃ الواعظین، جو شہید ہو گئے تھے، ان کی کتاب سے میں یہ حدیث شریف بیان کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملکن سمی سخائیل. یہ میرے نام کے ساتھ ملتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا ہے سخائیل، یعنی سخاوت اللہ. سخا مطلب سخاوت اور ایل مطلب اللہ. میں نے غلط تو نہیں کہا، میرا بھی نک نیم سخاوت اللہ تھا، میری کتاب بھی ہے سخاوت اللہ. اس فرشتے کا نام ہے سخائیل. ہبرو کا نام ہے نا، ہبرو کا عربی بنا دے تو وہی سخاوت اللہ بن جائے گا. اچھا، وہ کیا کرتا ہے؟ یاخذ البراءات للمصلین عند کل صلاۃ من رب العالمین. اس کا ایک ہی جاب ہے، ہر نماز کے وقت نمازیوں کے لیے اللہ سے سرٹیفکیٹ لیتا رہتا ہے. اس کا اور کوئی کام ہی نہیں، اس کا جاب یہی ہے. اچھا، فَإِذَا أَصْبَحَ الْمُؤْمِنُونَ، دیکھیں کیا تعریف کر رہے ہیں حضور مومنوں. فَإِذَا أَصْبَحَ الْمُؤْمِنُونَ، جب مومن صبح کے وقت اٹھتے ہیں، وَقَامُوا وَتَوَضَّعُوا وَصَلُّوا صَلَاةَ الْفَجْرِ، بستر سے اٹھ کر وضو کرتے ہیں، وضو کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اخذ من اللہ براءۃ لہم، وہ فرشتہ سخائیل اللہ سے کہتا ہے بار الہا لکھ کر سرٹیفکیٹ دے ان نمازیوں کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لکھ کر دے، سرٹیفکیٹ لکھ کر دے. ٹھیک ہے، اللہ دے دیتا ہے لکھ کر. کیا لکھا ہوتا ہے؟ مکتوب فیہا، اس سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے انا اللہ الباقی، میں وہ اللہ ہوں جسے فنا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سبحان اللہ. اللہ رہے گا، سب جائیں گے، نبی بھی، امام بھی، سب جائیں گے، سب، صرف اللہ رہے گا. یہ عقیدہ توحید ہے شیعوں کا. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں رہے گا، صرف اللہ رہے گا. ٹھیک ہے، اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے. میں اپنا عقیدہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کل ایک شیعہ کا عقیدہ ہے، ایک یوٹیوب کا عقیدہ ہے. یوٹیوب کے عقیدے سے شیعہ کا عقیدہ الگ ہوتا جائے. اچھا، اللہ کیا فرمائے گا؟ انا اللہ الباقی، میں وہ اللہ ہوں جو باقی رہنے والا ہوں، باقی تم سب جانے والے ہو دنیا سے، میں. اچھا، عبادی و امائی فی حرزی، اے سخائیل میں نے لکھ دیا ہے میرے نماز پڑھنے والے بندے، میری نماز پڑھنے والی کنیزیں میری حراست میں آ گئی ہیں، میرے قلعے میں آ گئی ہیں، میری حفاظت میں آ گئی. راضی ہے سخائیل؟ میں نے لکھ کے دے دیا ہے، میرے نماز پڑھنے والے بندے، میری نماز پڑھنے والی کنیزیں حرزی. حرز جانتے ہیں نا، حرز جواد، حرز آئمہ ہے نا. حرز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بچائے، بچانے والا، حفاظت. آگے پھر اللہ نے اور لفظ لکھا. سبحان اللہ. اللہ لکھتا ہے عبادی و امائی فی حرزی،
اور پھر فرماتا ہے کہ میں نے خلیتہم فی حفظی، میں یہ بھی لکھ کے دیتا ہوں عذاب سے ان کی حفاظت کا ذمہ دار میں خدا ہوں جس کو فنا نہیں. یہ وہ لکھوا لیتا ہے فجر کے بعد. تاہتا، میں ان کو کہاں رکھوں گا؟ تاہتا کنفی، اللہ لکھ کے دیتا ہے کہ میں نمازی بندوں کو، نمازی کنیزوں کو اپنے عرش کے نیچے رکھوں گا. وہاں کون عذاب پہنچائے گا؟ جو فجر کی نماز پڑھ. وعزتی، سبحان اللہ، وعزتی، میں اپنی عزت کی قسم کھا کے لکھتا ہوں، لا خذلتکم وانتم، میں تمہیں نمازیوں، میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا. تم نے میرے مصلی پہ قدم رکھا ہے نا، تم نے میری مسجد میں رونق دی ہے نا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میرے گھر کو رونق دو میں تمہیں ذلیل کر دوں؟ میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا. وَأَنْتُمْ مَغْفُورُونَ ذُنُوبَكُمْ وَأَنْتُمْ مَغْفُورُونَ بِكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِلَى الظُّهْرِ. فجر کے وقت اللہ لکھ دیتا ہے کہ اگر تم نے کوئی غلطی بھی کر لی نا فجر سے ظہر میں، تو میں پہلے لکھ کے دے رہا ہوں میں اس غلطی کو معاف کر دوں گا. ابھی بھی بندہ نماز نہ پڑھے فجر کی، ایمان سے بتائیں کتنا کریم رب ہے. کہہ رہے تم فجر پڑھ لو، زور تک کوئی گناہ بھی کیے تو میں معاف کر دوں گا، پری اپروول دیتا ہوں معاف کرنے کی. نماز، فجر کی نماز سے تو ایسے بھاگتے ہیں ہمارے جوان، خاص طور پہ ساری رات یہ کھڑے رہیں گے، فجر ہوگی بھاگ جائیں گے. میں نے ایک جگہ 1000 بندے میں خطاب کیا، فجر اکیلی پڑی. میں نے کہا یا اللہ یاد رکھنا اس قوم کا مزاج، میں گواہ ہوں اس بات کا، ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی ہے. پڑھی ہوگی گھر جا کے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، مگر وہاں تو نہیں پڑھی، جہاں تقریر تھی وہاں تو نہیں پڑھی. بس وہ میں لفظ کہنا نہیں چاہتا شاہ جی، میں ذرا اوائڈ کرتا ہوں، میں احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ وہ ٹی وی پہ بھی جا رہا ہے، پھر یوٹیوب پہ بھی ہوتا ہے. کوئی بھی ہو، میں اس کو سیشن کہہ دیتا ہوں. ایک سیشن میں تقریر کرنے گیا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، فجر میں نے اکیلے پڑھی اس سیشن میں، اکیلا کھڑے ہو کر بیچارے. جی ہاں، وہی صفیں ہوں گی فرشتوں کی میرے پیچھے، اذان اقامت کہہ کے پڑھی تھی. تو یہ آپ سمجھائیں ذرا نا، سمجھائیں بچوں کو، سمجھائیں جوانوں کو. نماز نماز نماز، نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. جوانوں یاد رکھو، نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، کوئی عمل، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ حج، کچھ قبول نہیں. نہ مجلس، نہ محفل، نہ ماتم، کچھ قبول نہیں. نماز کے ساتھ مشروط ہے ہر عمل کی قبولیت. محمد و آل محمد کے ماننے والے بے نماز نہیں ہوتے، وہ بے نماز ہیں جو محمد و آل محمد کے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے اندر داخل ہوئے ہیں. محمد و آل محمد کا ماننے والا کبھی بے نماز نہیں ہوگا. یہاں ایک صاحب آئے نیو جرسی سے، کوئی لیٹر لینا تھا جج کے لیے. یہ لیٹر نہیں تھا، شیعہ سنی والا لیٹر نہیں تھا، کوئی اور پھسوڑی جس کو کہتے ہیں نا اہل پنجاب، کوئی پھسوڑی پڑ گئی تھی. ہاں پھسوڑی، ہاں کیا رہی، ہاں چلو جو یہ ہمارا تو لہجہ نہیں نا لاہوریوں جیسا، لاہوریوں جیسی چالاکی تو پھر ہمارے اندر نہیں ہے نا. جی ہم تو لاہوریوں کے شاگرد ہیں. تو جی ہاں، تو ہم جو کوئی جو لفظ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے تو کہا بھی نہیں جائے گا، پتہ نہیں کیا. ہاں جو بھی غلط کوئی کام پھنس گیا ان کا، یہاں آ گئے، مجھے کہتے ہیں جی آپ لیٹر ٹائپ کر لیں، نماز کے بعد میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ.
لیٹر دینا پڑا اس لیے کہ بزرگ آدمی ہے بیچارہ, دینا تو پڑا مجھے. نہ اس نے نماز پڑھی نہ اس کے بیٹے نے نماز پڑھی. اور میں نے لیٹر دیتے وقت قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہا, میں نے کہا آج فجر پڑھی تھی؟ کہتے نہیں. زور پڑھی تھی؟ کہتے نہیں. عصر پڑھی تھی؟ کہتے نہیں. مغرب عشاء تو میں گواہ ہوں نہیں پڑھی. میں نے کہا اس لیٹر کی وجہ سے شاید میں جہنم چلا جاؤں کہ میں نے بے نماز کی مدد کی ہے, اللہ مجھے معاف فرمائے. ایسی قوم کی خدمت ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ہی ان سے سمجھے. جی ہاں, ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں شاید, قرآن کی بات کر رہے ہیں, نماز کی. مولانا تو پاگل ہیں, یہ عقل مند ہیں جو کچھوں میں پھر رہے ہیں, جو نجس پھر رہے ہیں, ہر وقت ان کے نجس ہوتا ہے بدن, یہ عقل مند ہیں. ہم پاگل ہیں, ہمیں تو یہ پاگل کہتے ہیں. جی ہاں, پاگل ہی کہنے والی بات ہے کہ جب ہم پورا سال یہاں چیخ چلا رہے ہوتے ہیں, اتوار کو کوئی اندر ہی نہیں آتا ہے. ہمارا کھانا تک ہمیں ٹریس میں کرنا پڑتا ہے, کھانا تک ہم اپنی جیب سے حلال کی کمائی سے منگواتے ہیں, اور یہ پہنچتے نہیں ہیں یہاں پر. اور سامنے ان کو کوئی ناچ گانے میں بلا لے, وہاں سارے پہنچ جائیں گے. شادیوں میں سارے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. جن کو دعوت نہیں ہوتی وہ بھی پہنچ جاتے ہیں کہ شاید ڈاک میں ہوگا, وہ جو کارڈ بھیجا ہے ڈاک میں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھائی رحم فرمائے. ایسے لوگوں میں خدمت کر رہے ہیں, جلد چھوڑ دینا چاہیے امریکہ, یا ہمارے لوگوں کو چینج ہو جانا چاہیے, یا لوگ چینج ہو جائیں یا ہم امریکہ چھوڑ دیں. جی ہاں, راضی ہیں حاجی صاحب؟ چلیے انشاءاللہ. حاجی صاحب خود بڑے چینج ہوئے بھائی, بالکل شک نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. چلیے, فجر کی نماز کے بعد سخاوت اللہ کیا لکھواتا ہے اللہ سے, وہ آپ نے سن لیا. سخائیل کیا لکھواتا ہے, ٹھیک ہے. ہم تو عرب ہیں نا بھائی, عربی والے ہیں نا ہم تو. سارے ہبرو, کیونکہ وہ ہبرو میں زیادہ کام چل رہا تھا نا اس وقت. ہبرو میں نہیں ہیں, عربی بھی ہیں تھوڑے. محمود فرشتہ جو لشکر لے کر مولا حسین کی مدد کے لیے آیا تھا, وہ عربی نام. ہاں, رقیب عتید عرب نام ہے. منکر و نکیر عرب نام ہے, ٹائٹل عرب ہے. جی جی, کل نبی تو 4 ہیں نا عرب, آپ کو یہ پتہ ہے؟ کل عرب نبی کل 4 ہیں, کل 4 بس 4. ہاں سن لیجیے پھر, آج 4 عرب ہیں, باقی سارے نان عرب ہیں. ہاں صرف 4 بتا چکا ہوں. نہیں ابھی نہیں سر, ابھی ذرا یہ روایت مکمل ہونے دو, ابھی روایت مکمل ہونے دو. چلیے جی ہاں, ہاں اس سے شاباش بہت اچھی. اچھا, یہ جناب سخاوت اللہ نے اللہ سے لکھوا لیا. کیا لکھوا لیا؟ کہ ظہر تک میرا فجر کا نمازی بندہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں وہ معاف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب گناہ شروع کر دے عید کے بعد, فجر پڑھ لے اور گناہ شروع کر دے استغفر اللہ ربی و تو, یہ مطلب نہیں ہے. یہ عظمت ہے, عظمت فجر کی نماز کی. اب آ جائیے جناب ماسٹر جی. فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الظُّهْرِ, فَإِذَا كَانَ وَقْتَ الظُّهْرِ, اب زہر کی نماز کا وقت آ گیا. روایت چل رہی ہے, اور وہ جو مومن ہیں قاموا وتوضؤوا وصلوا صلاة الظہر, اٹھے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة, جب تم کھڑے ہونے لگو. یہ وہی لفظ یہاں آ رہا ہے. جب وہ کھڑے ہو گئے, وضو کر لیا, نماز ظہر پڑھ لی. نماز ظہر انہوں نے پڑھ لی. اخذ من اللہ البراءۃ الثانیہ, وہ جو سخائیل ہے وہ کہتا ہے یا اللہ دوسری برات کا سرٹیفکیٹ لکھ ظہر کی نماز والوں کے لیے. مکتوب فیہا, اللہ کہے گا میں نے لکھ دیا ہے, پڑھ. مکتوب فیہا, اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ انا اللہ القادر, میں وہ اللہ ہوں جو قادر مطلق ہوں. اللہ کا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے. جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے. شیعوں کا عقیدہ توحید بہت پختہ عقیدہ ہے الحمدللہ. انا اللہ القادر, میں ہوں وہ اللہ جو قدرت والا ہے, طاقت والا ہے. سیاہ کو سفید کر دوں
سفید کو سیاہ کر دوں، نیچے کی پلیٹ اٹھا کے زمین کے اوپر کر دوں، اوپر کی نیچے کر دوں، آسمان زمین پہ ڈال دوں، زمین آسمان پہ ڈال دوں، عرش اڑا دوں، کرسی اڑا دوں، امیر اڑا دوں، غریب اڑا دوں، فرعون اڑا دوں، حامان شداد اڑا دوں، میں قادر مطلق ہوں۔ اچھا کیا لکھ کے دیتا ہے اللہ؟ میں قادر ہوں۔ عبادی و امائی بدلتو سیئاتکم حسنات، اے میرے ظہر پڑھنے والے بندو، میری ظہر پڑھنے والی کنیزو، جتنی تمہاری برائیاں اور گناہ آج تک تھے، ظہر کے بعد میں نے سب کو اچھائیاں کر دیا ہے۔ اب بھی کوئی زور چھوڑے گا؟ بیچارے مولانا سفیر کئی دفعہ کہتے ہیں اکیلی پڑی ہے حضور، میں تو خود گواہ ہوں یہاں پر، کئی دفعہ اکیلی پڑی ہے۔ بھلا وہ حاجی صاحب کا یہ آ جاتے ہیں، حسن بھی آ جاتا ہے، کچھ آ جاتے ہیں، جی ہاں، مگر آنا چاہیے، یہ ساتھ سے پھر رہے ہو، سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہم غریب یہاں جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں سامنے امام بارگاہ کے باہر، سامنے سے گزر رہے ہیں، ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک کے جائیں گے، روٹی کھان چلے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہے، اب دے خدا 4 رکعت پڑھ لے، نہیں، روٹی کھان چلے ہیں۔ خدا کا خوف کرو بھائی، اللہ سے ڈرو، شیعو نماز کے قریب آؤ، خدا را مذہب کو بدنام نہ کرو، بھر دو مسجدیں نمازیوں سے۔ اچھا جناب، نہیں ہم کوئی شادی بھوکے تو نہیں سوتے، ہم بھی روٹی کھاتے ہیں، اچھی روٹی کھاتے ہیں، اور جو نماز میں آتا ہے اس کو روٹی کھلاتے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہاں تو لنگر چلتا ہے، ہمارا تو یہاں لنگر ہوتا ہے۔ جس دن میں آتا ہوں، میں تو الحمدللہ 100 والے نوٹ اپنی جیب میں ڈال کے آتا ہوں، خواہ مجھے ادھار بھی لینے پڑے۔ ظاہر ہے ہم تو ڈیرداری کے لیے تو پھر کرنا پڑتا ہے۔ ہاں فجر میں، بالکل بالکل۔ اچھا جناب، یہ ظہر کی بات ہو رہی ہے، یہ سفیر صاحب کی جو امامت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، آغا مختار کی وہ ختم ہو گئی۔ جب ظہر کا نمازی نماز پڑھ چکا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ مثلا گناہ کیے تھے 1,00,000، ظہر کے بعد 1,00,000 نیکی لکھ دی گئی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ایسا کنورٹر تو آپ کو کیمسٹری میں بھی نہیں ملے گا۔ وَغَفَرْتُ لَكُمُ السَّيِّئَاتِ، سبحان اللہ۔ اے میرے ظہر کے نمازی بندو کنیزو، میں نے ظہر کے بعد تمہیں ساری لغزشوں، گناہوں، معصیتوں سے پاک کر دیا۔ ابھی عصر کے لیے نہیں اٹھے، پاک ہو گئے، سبحان اللہ۔ وَحَلَلْتُكُمْ بِرِضَائِي عَنْكُمْ دَارَ الحلال دار الجلال، اور میں نے تمہیں اپنی رضا دے کر اپنا ہمسایہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ ظہر کی نماز۔ فَإِذَا كَانَ وقت العصر، اور جب ہوتا ہے عصر کا وقت، عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا نا، قاموا وتوضؤوا وصلوا العصر فصلوه، انہوں نے وضو کیا، عصر پڑھ لی۔ اخذ لهم من اللہ البراءۃ الثالثہ، فرشتہ کہتا ہے سخائیل، بار الہ، عصر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تیسری برات لکھ کے دے، سرٹیفکیٹ لکھ کے دے۔ اللہ فرماتا ہے میں لکھ چکا ہوں، مکتوب فیہا، میں نے لکھ دیا ہے سخائیل، ان اللہ الجلیل جل ذکری وعظم سلطانی، میں وہ اللہ ہوں جو جلیل ہوں، وہ جل جلالہ۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جل تو جلال تو، آئی بلا ٹال تو، یہ سرکی ایسے ہی ہے۔ ہاں بالکل، یہ اسم اعظم ہے بھائی ہمارا، سرائکیوں کا اسم اعظم ہے یہ بھائی، عبرانیوں کے عبرانی بھی ہوں گے، سرائکیوں کے سرائکی ہوں گے، یہ سرائکی، ہم تو سرائکی ہیں نا، میں تو سرائکی ہوں۔
میرے گھر والے نہیں سرائکی، میں سرائکی، میں ساری زندگی باہر رہا ہوں نا بھائی، اس لیے تحت شعور میں یہ بات یاد رکھیں، سوتے میں اگر آپ اٹھیں اور جو آپ کی زبان آپ کے لبوں پہ ہو وہ بن جاتی ہے آپ کی اصلی زبان، بس یہ سمجھ لیجیے، یہ کرائٹیریا آج یاد رکھ لیجیے. میں سوتے میں اگر کبھی اٹھاؤں تو سرائکی بولتا ہی اٹھا، الحمدللہ. جی ہاں، چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. شکریہ. نہیں سرائکی مطلب یہ کلمہ پڑھتے ہوئے تو وہ اٹھتے ہیں الحمدللہ، قرآن پڑھ کے سوتے ہیں، قرآن پڑھتے اٹھتے ہیں، بسم اللہ کر کے بستر سے اٹھتے ہیں. مگر کبھی تحت شعور میں کوئی خواب واب دیکھ لیا ہے تو اس وقت اگر کوئی اٹھے ہیں تو سرائکی بول رہے تھے. جی وہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں. چلیے آگے آئیے ذرا. عصر کی نماز پڑھ لی، کیا لکھا؟ ان اللہ الجلیل جل ذکری وعظم سلطانی، میرا ذکر ہے جلیل، میری سلطنت ہے عظیم. اللہ فرماتا، اللہ لکھ رہا. پہلے اللہ اپنی طاقت کا اظہار لکھتا ہے، پھر بندوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا کہنا بھائی، سبحان عظیم. اللہ فرماتا ہے میں جو کہ جل ذکری و اعظم سلطانی کا مالک ہوں، وہ فرماتا ہے. یہ جملہ اگر سن لیا تو انشاءاللہ حیران و ششدر ہو جائیں گے آپ. اللہ فرما رہا، لکھ کے دے رہا ہے، لکھ کے دے رہا ہے. اللہ لکھ کے دے رہا ہے. کیا لکھ کے دے رہا ہے؟ حرمت عبیدی و امائی. یہاں عبیدی، وہاں عبادی تھا، یہاں عبیدی، دونوں جمع میں استعمال. عبیدی و امائی حرمت ابدانکم علی النار. میں بقلم خود لکھ کے دے رہا ہوں، جو سلطنت عظیم کا مالک ہوں، جو ذکر جلیل کا مالک ہوں، جلیل و عظیم و بادشاہ ہوں، صاحب اقتدار ہوں. میں لکھ کے دے رہا ہوں تمہاری عصر کی نماز کے عوض میں خدا نے تمہارے اجساد پر، تمہاری باڈیز پر، تمہارے بدنوں پر جہنم حرام کر دی. چلے اب آ جائیں. وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو وہ شجر سے بولے، چاہے تو پتھر سے بول پڑے، چاہے تو ڈائریکٹ آواز سے بول پڑے. فرشتے جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو وہ تو مانوس ہیں، اللہ کے لہجے سے مانوس ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ بولتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ بول رہا ہے، تو وہ مانوس ہیں. یہ ادھر سے بھی لے لو نا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے 20 ہی دیے ہیں، پورا رمضان جا رہا ہے. اللہ کی فضل سے آواز آتی، آواز آتی، بالکل آواز آتی. نہیں کوئی مقام نہیں. فرشتہ یہاں نیو یارک میں بیٹھا ہے، یہاں آواز آ جائے، کوئی خاص مقام نہیں. نہیں وہ نہیں کی. حضرت موسیٰ نے مینشن نہیں کی. نہیں یہ مینشن نہیں کیا، کیفیت مینشن نہیں کی. اللہ بولا ہے مجھ سے، اللہ میرے ساتھ بولا ہے. یہ صرف حضور نے کی ہے کہ علی کے لہجے میں بولا ہے. حضور نے کی ہے کہ میں شب معراج میں گیا ہوں تو اللہ جس لہجے میں میرے ساتھ بولا ہے وہ علی کا لہجہ تھا. نہیں اور ہاتف غیبی اسی کو کہتے ہیں نا، غیب کی آواز وہی اللہ بول رہا ہے. ہاتف غیب وہی ہے. اچھا جناب، عصر کی نماز والوں کو اللہ نے کہا، ویسے صحیح ترجمہ تو یہ ہے، صحیح ترجمہ کر دوں میں، مرادی ترجمہ کیا ہے، حرمت ابدانکم علی النار. میں نے تمہارے جسموں کو حرام کیا ہے جہنم پر.
جہنم کو نہیں، تمہارے جسموں کو حرام کر دیا ہے جہنم پر، کسی کی مجال نہیں ہے تمہیں جہنم کے قریب لے جا سکے، یہ ہے مطلب۔ اچھا یہ ہو گئے جناب عصر والے۔ وَأَسْكَنْتُكُمْ مَسَاكِنَ الْأَبْرَارِ، اور میں نے تمہیں عصر کی نماز کے عوض وہاں رکھنے کا لکھ کے دے دیا ہے جہاں ابرار رہیں گے، محمد و آل محمد، انبیاء، معصومین، شہداء، صدیقین، وہ جو ابرار جہاں رہیں گے نیک، وہاں پر میں تمہیں رکھوں۔ جی ہاں، وَرَفَعْتُ عَنْكُمْ بِرَحْمَتِي شَرَّ الْأَشْرَارِ، عصر کے بدلے میں خوش ہو جاؤ، میں نے لکھ کے دے دیا ہے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی شرارتی تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گا، جو تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے گا منہ کی کھا جائے گا۔ شرارتیوں سے بچنے کے لیے عصر شروع کر دیں۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد، حق حیدر۔ ہو سکتا ہے، یعنی کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، یقیناً 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 اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے، کہہ سکتا ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل بالکل درست ہے۔ اچھا جناب، اب اصل میں کیونکہ یہ وہ ہے نا، اصل میں یہ ٹاپک ہو رہا ہے، پھر مجلس ہو تو پھر اس میں ہم وہ نقطے نکالتے ہیں، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈرائیں اور اپنے بھائی بہنوں کو ڈرائیں، جو بائیکاٹ کر چکے ہیں لڑکے لڑکیاں ان کو ڈرائیں، جو سارا سال بھی قرآن نہیں پڑھتے اور رمضان میں بھی انہوں نے قسم نہیں توڑی، ہاں ان کو میں ڈرانا چاہ رہا ہوں۔ اور ماشاءاللہ یہ بات ہے، ویسے افطار کے وقت تک پورا کورم پورا ہو جاتا ہے ہمارا، ویسے بہت سمجھدار ہیں یہ، ویسے اگرچہ قرآن نہ پڑھیں، تقریر نہ سنیں، درس نہ سنیں، امام علی کی مجلس مس کر جائیں، مگر افطار میں حاضری الحمدللہ پوری ہے، 100% حاضری ہے جی۔ چل اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہمیں معاف کر دے۔ فَإِذَا كَانَ وقت المغرب، سید صاحب جب مغرب کا وقت ہو، اور قاموا وتوضؤوا وصلوا المغرب، وضو کر کے یہ مغرب پڑھ لیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اخذہم من اللہ، اخذ لہم من اللہ تعالی البراءۃ الرابعہ، کہتا ہے یا اللہ مغرب کے نمازیوں کے لیے چوتھا سرٹیفکیٹ لکھ۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا فرشتہ ہے بھئی یہ بھی ہے، فرشتہ ملے تو پر چوم لیں اس کے، ہاں نام سخاوت اللہ، لیکن ملایا ہم نے کیسے، یہ دیکھیں ہمارا ہنر دیکھیں، آپ اس میں داد دیں کہ ہم نے ملایا کیسا ہے۔ بقول ماسٹر نیاز کے، بقول ماسٹر نیاز کے کہ ہم تو آپ، ماسٹر نیاز نے کہا تھا ہم تو آپ کے پیچھے ہیں، آپ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اللہ جانے، جدھر بھی لے۔ اچھا جناب، یہ کہتا ہے اب مغرب کے نمازیوں کے لیے سرٹیفکیٹ لکھ، اللہ کہتا ہے میں لکھ چکا ہوں، مکتوب فیہا انا اللہ الجبار المتکبر المتعال، میں ہوں اللہ جو جبار ہوں، متکبر ہوں، متعال ہوں، عبیدی و امائی، عبیدی و امائی سعود ملائکتی من عزکم رضا وحق علی ان ارضاکم، اے میرے غلاموں، اے میری کنیزوں، میرے فرشتے سعید ہیں تمہاری عزت کو پا کر، بعض نسخوں میں شاہدہ بھی پڑا ہے، میرے فرشتے گواہ ہیں کہ مغرب کے بعد میں نے تمہیں معزز بنا دیا۔
अपनी रजा देकर। वहक्कुन अलैया अन अर्ज़ाकुम, मेरे ऊपर वाजिब है मगरिब की नमाज के बाद कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं। हक्कुन अलैया, मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं तुम पर राजी हो जाऊं। वआतैतुकुम फी यौमिल क़ियामत मुनियतन, शाह जी, मगरिब के नमाजियों, मैंने लिख के दे दिया है क़यामत के दिन जो तुम्हारी मुराद होगी वो मैं पूरी करूंगा। तुम मांगते जाना, मैं देता जाऊंगा। इशा की नमाज के वक्त जब नमाज पढ़ लेते हैं, वो फरिश्ता कहता है कि पांचवी नमाज खत्म हुई, 5वां सर्टिफिकेट लिख। अल्लाह कहता है लिख दिया, मकतूबुन फीहा इन्नी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला गैरी, मैं हूँ वो अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, वला रब्ब सिवाई, मेरे अलावा कोई रब भी नहीं। ये रब किसी को ना कहना अल्लाह के अलावा। ये आजकल आपके बड़े अकायद ख़राब किए जा रहे हैं। रब भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, मुहयी भी वही है, मुमीत भी वही है, कादिर मुतलक वही है। मेरे अलावा कोई रब नहीं। अबीदी व इमाई फी बुयूतिकुम ततहरतुम, रिवायत तो मुकम्मल नहीं होगी मगर मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पर, अभी बहुत आगे यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे बंदो, तुमने अपने घरों में ततहरतुम, अपने आप को पाक किया मेरी खातिर, ये लिख के देता है अल्लाह। तुमने अपने आप को पाक कर लिया अपने घरों में, और व इला बुयूती मशैतुम, और तुम अपने घरों को छोड़ के मेरे घर की तरफ आ गए। सुबहान अल्लाह, तुम पाक साफ करके अपने आप को मेरे घर की तरफ आ गए। व फी जिक्री खुस्तुम, मेरे जिक्र में तुम महव हो गए। व हक़ी अरफ्तुम, और तुम मेरे हक से आरिफ हो गए। व फराइज़ी अद्दैतुम, और तुमने मेरे सारे फरीज़े पांचों के पांचों अदा कर लिए। इशहद या सखाइल व सायर मलाइकती, ऐ सखाइल तू भी और मेरा हर फरिश्ता गवाह बन जाओ। इशा की नमाज पढ़ने वाले पर तुम सारे गवाह बन जाओ। इन्नी कद रजी तो अनहुम, सारे फरिश्ते मेरे गवाह बन जाओ, मैं 5 नमाजें पढ़ने वाले बंदे और कनीज से राजी हो गया। ये सारे रजी अल्लाह अनहुम बन गए। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर आज के जो बानियान हैं सैयद अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी, उनकी बेगम और रिजवी फैमिली के जमी मरहूमीन, उनके मरहूमीन और जमी मरहूमीन, आलिम रिजवी, नुसरत रिजवी के मरहूमीन, मेराज जाफरी के मरहूमीन, अली अहमद रिजवी के मरहूमीन, सबा के मरहूमीन और हाज़रीन इस वक्त जो आज दर्स में मौजूद हैं, इन सब के मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फरमाइए, अभी चंद मिनट है, टाइम है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नहीं ज़्यादा टाइम, 5 मिनट। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेशक बेशक, सही है। लेकिन आवाज आएगी, 2 आवाजें हैं। अल्लाह पहले कहेगा कि है कोई, तो फिर 2 आवाजें हैं, तो तफसीर है नाम भी लिखा है। तो इसका मतलब अल्लाह जब सब वो जिब्रील और मेकाईल होंगे, वो इज़राइल के भी बाद मरेंगे, बिल्कुल लिखा हुआ है। जिब्रील और मेकाईल, इसराफील और इज़राइल के भी बाद जाएंगे।
اسرافیل کے بعد، معاف کرنا، اسرافیل کے بعد پھر اسرائیل ہوگا، آخر میں اسرائیل مرے گا، اسرافیل کے بعد جبریل، میکائیل، اینڈ میں اسرائیل، بس جب وہ چلا جائے گا پھر ہو کا عالم ہوگا، بس پھر ہو کا عالم ہوگا، وہ جبریل اور میکائیل، جی ہاں فرشتے جنات سب، اسرافیل بھی جب مر جائیں گے تو دو آوازیں آئیں گی، وہ آواز ہوگی جبریل کی، میکائیل کی، نہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ بھی ختم، کل من علیہا فان، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، آخر میں سب مر جائیں گے، وہ آخری فرشتے بھی مر جائیں گے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسرائیل پہلے مریں گے، بعد میں اللہ اپنے امر سے جبریل و میکائیل کو مارے گا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اور بعض نے یہ لکھا ہے جو میں نے عرض کیا ہے، زیادہ نے یہ لکھا ہے کہ ملک الموت سب سے آخر میں مرے گا، اس کے بعد یعنی سیکنڈ لاسٹ جو ہوں گے وہ جبریل اور میکائیل، بس اللہ کے علاوہ پھر کوئی نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کتنا وقت باقی ہے؟ ہو گیا؟ چلیے ہو گیا تو ٹھیک ہے، روایت انشاءاللہ پھر پرسوں مکمل کر دیں گے، کل بھی تشریف لائیں، کل خاور صاحب کی طرف سے، سجاد کاظمی صاحب کی طرف سے، عابد حسین اوان کی طرف سے، کل مجلس ہے